الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بس مجھے ساحل ہو گئی کہ منزلیں ہواؤں کے رخ بھی بدل گئے. مجھے ساحل ہو گئی کہ منزلیں ہواؤں کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کی جل گئے. میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں سے میں مخاطب ہوتا رہتا ہوں ہر ہفتے اتوار والے روز. آج کچھ اس موضوعات پہ بات کریں گے کہ انسان کے اندر جو چیز ہے اس کے اندر ایک ایسا انسان ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ فیصلے کرتا ہے. اب انسان مشورے کرتا ہے لوگوں سے، کوئی کام پیش آ جائے، کوئی قدم اٹھانا چاہے تو لوگوں سے مشاورت کرتا ہے. ایسے بندوں کے پاس جاتا ہے کہ اس کا اس چیز میں تجربہ ہو، کہ میں جاؤں اس سے پوچھوں، اس کا اس کام میں مہارت. جب وہ ساری باتیں سنتا ہے تو پھر ایک سوچ لیتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا، لیکن کرتا وہی ہے جو اس کا دل چاہے. انسان کے اندر ایک انسان ہے جو اس کو غلط کاموں پہ ملامت کرتا ہے، صحیح کاموں پہ اس کو شاباشی دیتا ہے. لیکن یہ ہر انسان کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے. یہ اس انسان میں ہے جو صحیح راہ پہ چل رہا ہو ایک دم سے غلط راہ پہ چلا جائے. بہت گنہگار انسان بھی ہو، جس قسم کا انسان بھی ہو، گنہگار ہو یا نیک ہو، عبادت گزار ہو یا بغیر عبادت کے، لیکن اس کو ایک اندر چیز محسوس ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے، جب میں نیک کام کرتا ہوں مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے. تو یہ محسوس ہونا اندر ایک چیز ہے، اندر یہ ایک چیز ہے جو آپ کو محسوس کرواتی ہے کہ خوشی کسے کہتے ہیں، جو آپ کو محسوس کرواتی ہے غم کسے کہتے ہیں، جو آپ کو محسوس کرواتی ہے کہ اب خوشی آنے والی ہے، اب غم ختم ہونے والا ہے. تو یہ محسوسات ہیں. کیا ہے؟ محسوسات. اب انسان عارف بن جائے، اب انسان عابد بن جائے، اب انسان ذاکر بن جائے تو اس کے اندر یہ چیزیں اجاگر ہوتی ہیں، جاگتی رہتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ جاگتی ہیں. جب غلط کام کی طرف چل پڑے، عارف بندہ، عابد بندہ، ذاکر بندہ، قرآن پڑھنے والا بندہ، نیک کام کرنے والا بندہ، تو اس کو یہ محسوسات اندر سے جھنجھوڑتی ہیں. اس کو اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے، ایک چیز فیل ہوتی ہے اس کو کہ تم یہ کام بیٹا غلط کر رہے، تم یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے.
یہ چیز ہر انسان میں موجود ہے۔ آج ہم خود کو دیکھیں، مجھے ایک شخص نے کال کی، مجھے کہا کہ ایسے ایسے پیسوں کا کوئی معاملہ تھا، آپ بتائیں میری اتنی کمیشن ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ میں نے کہا یہ میری باتیں بعد میں، پہلے یہ بتاؤ تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کبھی میرا دل کہتا ہے ٹھیک ہے، کبھی کہتا ہے نہیں یہ ٹھیک۔ میں کہا تمہارا ذہن کہتا ہے یہ ٹھیک ہے قبول کر لو، لیکن دل کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں ہے قبول مت کرنا، تو یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ خود کو خود ہی سمجھو کہ اس وقت مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے۔ کھانا نہیں کھایا جائے، کبھی کہتے ہیں ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھائے تو کیا انسان کی بات پہ کرو، کیا کہتے ہیں بلڈ پریشر کم ہو رہا ہے، یہ چیز کم ہو رہی ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، جیسے میٹھا کھا لے اور کھانا کھا لے ایک دم سے ٹھیک ہو جاتا ہے، ایک دم سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر گناہوں کے مادے، گناہوں اتنے اجاگر ہو گئے ہیں، گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہم نیک کام کریں ہمیں فیلنگ نہیں آتی، ثواب کریں ہمیں فیلنگ نہیں آتی، صدقہ دیں ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ صدقہ اس طریقے سے دو ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ خبر نہ ہو۔ تو ہمارے اندر گناہوں نے جگہ بنا لی، ہمارے اندر اور چیزوں نے جگہ بنا لی، بجائے اس کے کہ نیکیاں ہمارے اندر جگہ بنائیں، بجائے اس کے کہ ثواب ہمارے اندر جگہ بنائیں، بجائے اس کے کہ اچھی کام ہمارے اندر جگہ بنائیں، لیکن یہ چیزیں ہمارے اندر جگہ نہیں بناتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ماحول بہت خراب ہو چکے ہیں، ہماری روٹین خراب ہو چکی ہے، ہماری زندگی خراب ہو چکی ہے۔ ہم حرام کو حلال سمجھتے ہیں اور حلال کو حلال تو ویسے ہی سمجھتے ہیں، جو من میں آئے کرتے ہیں۔ یہ بھی کوئی زندگی ہو سکتی ہے، جو من میں آئے کرتے ہیں۔ اچھا، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کام جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا، اپنی خوشیوں کے لیے دوسرے کی خوشیوں کو بگاڑ دیتے ہیں، اپنی خوشیوں کے لیے دوسرے کی خوشیوں کو ختم کر دیتے ہیں، اپنی راحت کے لیے دوسرے کی راحتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو آیا ہم کبھی سکون پا سکیں گے؟ کبھی نہیں پا سکیں گے۔ سکون پانے کے نسخے بتا دوں گا آج۔ دیکھو میری بات یاد رکھنا، ہمارا دین ایسا دین ہے کہ راستے میں پتھر ہٹاؤ نا تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، کوئی تکلیف دہ چیز ہٹاؤ یہ بھی صدقہ جاریہ بیٹا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو میں آپ کو واعظ یہ کرتا ہوں، سکون کا نسخہ بتاتا ہوں کہ لوگوں کی زندگیوں سے روڑے، لوگوں کی زندگیوں سے پتھر، لوگوں کی زندگیوں سے غم ہٹانے والے بن جاؤ۔ تمہارا یہ عمل اللہ کو اتنا قابل قبول ہوگا کہ تمہاری زندگی میں کبھی غم نہیں آئے گا، تمہاری زندگی میں کبھی تکلیف نہیں آئے گی، تمہاری زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا، تمہاری زندگی میں راحت ہوگی بیٹا، تمہاری زندگی میں خوشیاں ہوں گی۔ ہم اس چیز کو محسوس کرنے والے تو بن جائیں۔ ہم ایک امت ہیں، ایک امت ہے۔ کس کی امت ہے؟ آقا دو جہاں، شفیع المذنبین، امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ہے۔ ایک ماں ہوتی ہے، اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، یہ چھوٹا سا حصہ ہے محبت کا، چھوٹا سا۔ اور اللہ رب العالمین، رب العزت، کائنات کا رب، تیرا رب، میرا رب، چونٹیوں کا رب، حیوانات کا رب، سب چیزوں کا رب، وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ یہ جو بتاتے ہیں نا علماء 70 مائیں بہت کم ہیں، بہت بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ تمہارا ایک آنسو تمہیں جہنم سے بچانے والا بن سکتا ہے۔ تو آپ خود سوچو، ایک آنسو کی کیا قیمت ہے یار۔ ہم لوگوں کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، دوستوں کے سامنے جس سے ہماری محبت ہو، جس کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، اپنی محبت کی قدر و قیمت بتاتے ہیں۔ جہاں محبت کی قدر و قیمت بتانی پڑ جائے تو وہاں محبت نہیں ہوتی۔
وہاں مفاد ہوتا ہے اور مطلب ہوتا ہے۔ محبت کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے، انسانوں میں بتا رہا ہوں، جو آپ کے آنسو کبھی آپ کے آنکھوں میں نہیں لائے گا، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہے، چاہے وہ دوست ہے، چاہے وہ XYZ جو بھی ہے۔ جہاں آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، جہاں آپ کو اپنے احساسات بتانا شروع کر دیا آپ نے، تو سمجھ جاؤ یہاں محبت نہیں ہے، یہاں مفاد ہے اور مطلب ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نہیں کرتے یہ سوچنا چاہیے۔ میری بات یاد رکھنا، یہ جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہم سب امتیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم اس کو جنت کو قبول کرتے ہیں یا جہنم کو قبول کرتے ہیں۔ دیکھیں میری بات یاد رکھنا، کامیاب انسان بننا چاہتے ہو نا، سکون پانے والے، سکون لینے والے، سکون دینے والے بن جائیں۔ لوگوں کو راحتیں دو، لوگوں کو خوشیاں دو، کبھی تمہارے زندگی میں غم نہیں آئے گا۔ ایک دفعہ میرے ساتھ کسی نے بہت برا کر لیا، بہت برا کر لیا۔ اب میں جو ہوں لوگوں کو کہتا ہوں معاف کر دو۔ ایسے ایسے لوگ میرے پاس آئے کہ ہم فلاں کے خاندان کو ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ میں ان کو ایک تلقین کرتا ہوں، میری بات مانتے بھی ہیں الحمدللہ، میں ان کو کیا کہتا ہوں، معاف کر دو۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہہ رہا فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ مجھے اس نے داستان سنائی اپنی زندگی کی۔ میں نے اس کو کہا مجھ سے مشورہ مانگنے آئے ہو یا میری بات پہ عمل کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا حضرت آپ کی بات پہ عمل کرنے آئے۔ میں نے کہا معاف کر دو۔ اس نے کہا اس کے باوجود معاف کر دوں؟ میں نے کہا مجھ سے پوچھو گے میں کہوں گا معاف کر دو۔ اس نے کہا بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا معاف کر کے دیکھو، تم اس مجلس میں بیٹھے ہو، ارادہ کرو کہ میں معاف کر دیتا ہوں اس شخص کو، سکون نہ ملے میرا نام بدل دینا۔ اس نے میرے ہاتھ پر عہد کیا، معاف کر دیا۔ ایک ہفتے بعد، only 7 days بعد مجھے کال کی۔ کیا کہا مجھے؟ سنو، مجھے کہا کہ میرے زندگی کی ساری تکالیف ختم ہو گئی، کیونکہ میں نے اسے سوچنا ہی چھوڑ دیا، میں نے ٹینشن لینا ہی چھوڑ دی۔ میں نے جب معاف کر دیا، میں نے کہا معاف ایسے کرنا کہ لوگوں کو مت بتانا، اللہ کے لیے معاف کیا ہے، خاموش رہ جاؤ، تمہاری زندگی میں سکون ہی سکون ہو جائے گا۔ راحتوں کے پیچھے گھومنا شروع کر دیا انسان نے یار، حالانکہ راحت قرآن مجید میں ہے، نوافل میں ہے، ذکر کرنے میں ہے، اللہ کو یاد کرنے میں ہے، آقا دو جہاں کی سنتوں پہ چلنے میں ہے۔ آج کس طرف بھٹک رہا ہے انسان؟ آج کا انسان کہاں جا رہا ہے؟ ہماری اولاد ہماری نافرمان ہو جاتی ہے، کیوں ہو جاتی ہے؟ ہم اس کو توجہ نہیں دیتے، ہم اس کو ویسے اہمیت نہیں دیتے جیسے بچوں کی اہمیت ہے۔ قرآن میں والدین کے حقوق ہیں، قرآن میں بیوی بچوں کے حقوق ہیں۔ انما اموالکم اولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم، سورہ تغابن کی آیت ہے کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، لیکن اگر تم نے اس کو صحیح راہوں پر چلا دیا، تم نے اس کو نیک کاموں پر چلا دیا، تم نے اس کو اللہ والا بنا دیا، یہی اولاد تمہارے لیے راحت ہے، یہی اولاد تمہارے لیے سکون ہے، یہی اولاد تمہارے لیے قبر میں کیا راحت کا ذریعہ ہے، یہی اولاد تمہاری بخشش کا ذریعہ ہے اگر تم نے اس کو نیک راہوں پر چلنے والا بنا دیا۔ مجھے لوگ کہتے ہیں میں قبر سے بہت ڈرتا ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں قبر سے مجھے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، خشیت آتی ہے۔ میں نے کہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موت کا ایسے انتظار کرتے تھے جیسے لوگ اپنی بارات کا انتظار کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ایسے انتظار کرتے تھے موت کا کہ جیسے لوگ ایک سکون والی جگہ پہ جا رہا ہو۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگی موت کے لیے تیار کی ہوتی تھی، انہوں نے اپنی زندگی
اس ابد الاباد جگہ کے لیے اس کی تیاری کی ہوتی تھی. آج ہم نے اس جگہ کی تیاری نہیں کی. آج ہم نے اس دنیا کو سمجھا ہے, اس دنیا کو نہیں سمجھا. لیکن اس دنیا کو بھی نہیں سمجھا, اس دنیا کو صرف مال کی حد تک سمجھا ہے. حالانکہ یہ جگہ جو ہے یہ امتحان گاہ ہے, امتحان کی جگہ ہے. حال کیا ہوتا ہے؟ امتحانی حال, پیپر ہال, یہ امتحانی جگہ ہے. جو ابد الاباد جگہ ہے وہ آخرت ہے, وہ قبر ہے. اگر دنیا میں سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاری, داڑھی نہیں رکھی, لباس صحیح نہیں پہنا, تو قبر میں کیا جواب دو گے جب نبی علیہ السلام کے عکس مبارک دکھایا جائے گا؟ من نبیو کا پہ کیا جواب دو گے؟ اگر دنیا میں اللہ کو نہیں پہچانا تو من ربو کا پہ کیا جواب دو گے؟ دنیا میں اسلام کو نہیں پہچانا, اسلام کا کیا جواب دو گے؟ میرے بھائیوں, اپنی قبر کی تیاری کر, آخرت کی تیاری کر. مسلمان خوشیوں کا نام ہے, مسلمان دوسروں کو سکون دینے کا نام ہے. آج ہم لوگوں کو اس لیے متاثر کرتے ہیں کہ اس سے فائدہ حاصل کریں. ہم لوگوں کو اس لیے متاثر کرتے ہیں کہ اس سے فائدہ حاصل ہو, اس سے مقاصد حاصل ہو. یہ مسلمانی نہیں ہے. اسلام ہر جگہ جیتتا ہے, اسلام ہر جگہ جیتا ہوا ہے. مسلمان ہار جاتے ہیں اپنے اخلاق کی وجہ سے, اپنے معاملات کی وجہ سے, اپنے کردار کی وجہ سے. اپنی عبادت پر کبھی مطمئن مت ہونا, اپنے ذکر کرنے پہ کبھی مطمئن مت ہونا. اللہ رب العزت کے فضل پر مطمئن رہو کہ یا اللہ تو اپنا فضل کر دے. غرور کبھی مت کرنا. شیطان بھی بہت بڑا عارف و عابد ذاکر تھا. عاشق بن جاؤ, وہ والے عاشق نہیں جو دنیا کے عاشق ہیں, وہ عاشق نہیں جو لڑکیوں کے عاشق ہیں, جو مجازی عاشق ہیں, وہ عاشق نہ بنا. کون سے عاشق بننا؟ اللہ اور اس کے رسول کے عاشق بننا. اپنے شیخ کے عاشق بن جاؤ. فنا فی الشیخ, فنا فی الرسول, فنا فی اللہ پہ پہنچ جاؤ گے. میں نے پہلے بھی یہ بات کی, تصوف دل دینے کا راستہ ہے. یہاں دل دو, نسبت منتقل ہو جائے گی. یہاں دل دو, فیض مل جائے گا. یہاں دل دو, ہر کچھ ملے گا. لیکن اگر زبان سے چل کر آئے, خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, معلومات بہت مل جائے گی, فیض نہیں ملے گا. معلومات کتابوں میں بہت ہے, علم کتابوں میں بہت ہے. علم کی نورانیت تمہیں استاد کے سینے سے ملے گی, علم کی نورانیت تمہیں شیخ کے سینے سے ملے گی. تصوف کی حقیقت تمہیں شیخ کے سینے سے ملے گی, شیخ کے فیض سے ملے گی. ایسا تو نہیں ہے. ہمارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا نام گزرا ہے, کتنا بڑا نام گزرا ہے. ان کو اتنے علوم جو حاصل ہوئے, اور ایک مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ملفوظ پڑھا, ان سے کسی نے سوال کیا, آپ کو اتنا علم کہاں سے حاصل ہوا؟ کہتا ہے تصور شیخ سے. ایک طرف تصور شیخ ہے, پھر شیخ کا عشق ہے. جو بندہ شیخ کے عشق میں چلا گیا وہ پھر فنا فی الرسول میں چلا جاتا ہے, پھر فنا فی اللہ میں چلا جاتا ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. سالک پر کیفیت رہتی ہے, وہ سالک سالک ہی نہیں جس پر کیفیت نہیں, وہ سالک سالک ہی نہیں جس کو رونا نہ آتا ہو. یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا, سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا. عاشق سالک وہ ہوتا ہے جو روتا ہے, اپنے گناہوں پر روتا ہے, اپنی گزری ہوئی زندگی پر روتا ہے, اور امت کے لیے روتا ہے.
ایک اپنے لیے رونا ہوتا ہے، ایک دوسروں کے لیے رونا ہوتا ہے، ایک اپنے لیے رونا، ایک دوسروں کے لیے رونا، ان دونوں رونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اب سنو، سمجھو اس بات کو۔ اپنی ذات کے لیے رونا، یا اللہ گناہ صادر ہو گیا، یا اللہ یہ ہو گیا، یا اللہ وہ ہو گیا، معاف کر دو، یہ تم نے اپنے لیے تڑپ کی۔ ایک تم امت کے لیے روئے، یا اللہ امت غلط کام کر رہی ہے، فلاں یا اللہ غلط کام کر رہا ہے، ایسے نہ لوگوں کو نہیں کہنا، تم چھپ کر اللہ سے مانگو، یا اللہ اس کو عبادت گزار بنا، یا اللہ اس کو عارف بنا، یا اللہ اس کو عابد بنا، یا اللہ اس کو متقی بنا، یا اللہ اس کو پرہیزگار بنا، یا اللہ اس کو یہ بنا، اس کو غلط کاموں سے روکتے۔ اس رونے اور اس رونے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ نبی علیہ السلام ہمارے لیے کتنا روئے، امت کے لیے کتنا روئے؟ کبھی سنا ہے؟ سنا تو بہت ہے، سمجھا نہیں ہے۔ اس بات کو ہم نے سمجھا نہیں ہے کہ ہمارے لیے نبی علیہ السلام کتنا روئے۔ فقہا لکھتے ہیں، فقہا، کہ نبی علیہ السلام کے سینے سے یہ جو ابلتی ہنڈی کیا ہے، اس جیسی آواز آتی تھی۔ امت کے درد اور غم میں اتنا روتے تھے، ہمارے لیے روتے تھے۔ تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، اپنی آنکھوں کو خشک مت رکھو، اپنی آنکھوں کو تر رکھو، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ سے فریاد کرو، اللہ سے دوستیاں لگاؤ۔ آج کل کی دوستیاں کچھ بھی نہیں ہیں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ دوستیاں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ سے دوستی لگا لی نا، یہ ایسی دوستی ہے، اس میں کبھی بے وفائی نہیں، یہ ایسا رشتہ ہے، اس میں کبھی قطع تعلق ہی نہیں۔ تمہاری وجہ سے اے انسان قطع تعلق ہی ہوگا، اللہ کی طرف سے کبھی قطع تعلق ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تو ایسی ذات ہے، کیسی ذات ہے؟ سنو، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم ہر کچھ کرتے ہیں، ہم غیبتیں کرتے ہیں، ہم ہر قسم کے عیب ظاہر کرتے اپنے، ہم پر کبھی رزق نہیں بند ہوتا، ہم پر کبھی پانی نہیں بند ہوتا، ہم پر کبھی آگ کی بارش نہیں ہوتی، ہم پر کیا ہوتا ہے؟ ہم سے سجدے کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اے ہائے ہائے، ہمارے دل کا سکون، ذہن کا سکون چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ ناراض ہو تو انسان پہ یہ کیفیت ہوتی ہے، لوگوں کی محبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان کی کیا محبت ہوگی یار؟ انسان کے موسم تو پھر بھی بہت جلدی نہیں چینج ہوتے، لیکن انسان کی نیت ارادہ ایسے ایسے چینج ہوتا ہے، یہ چٹکی بجائیے اس سے بھی جلدی چینج ہوتا ہے۔ جہاں فائدہ حاصل ہو انسان وہاں دوڑتا ہے، اور جہاں فائدہ نہ ہو تو پھر پرواہ نہیں کرتا، بولتا ہے یہاں وقت ضائع ہوگا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے تعلقات ختم ہو چکے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے زندہ کرنا ہے، ختم نہیں ہو چکے۔ ہم لوگوں نے اس ختم شدہ چیز کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ ہم نے سنتوں کو جو لوگ نہیں اپنا رہے، ہم نے اس کو دوبارہ زندہ کرنا ہے اور دوبارہ اپنانا ہے، اپنی زندگیوں میں لانا ہے، پھر ہم فائدے والے انسان بن جائیں گے، پھر ہم صحیح راہ پہ چل جائیں گے۔ یقین جانے اللہ والوں کا ہاتھ جس کے ہاتھ میں آ گیا، وہ تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ یعنی راستے میرے لیے ہموار ہو گئے، راستے میرے لیے صفا ہو گئے۔ اختلافات ہر دور میں ہوئے، ہر شخص کے ساتھ ہوئے، جس کا کوئی مخالف نہیں وہ منافق ہے، جس پہ اعتراض ہوتا ہے، جس کی مخالفت ہوتی ہے، اس کی حق ہونے کی دلیل ہے، حقانیت کی دلیل ہے۔ لیکن ایسا مت سمجھنا کہ غلط کام کر رہے ہو، لوگ اختلاف کر رہے ہو اور بولو کہ نہیں میں تو حق پر ہوں، نہیں، غلط کام نہیں، حق کام پر چل رہے ہو۔ اختلاف ہوتا ہے، اختلاف رحمت ہے، اختلاف رحمت ہے، اس کو سمجھو۔ اختلاف ہو رہا، دل کو کبھی دل برداشتہ مت کرنا، صبر کو کبھی ختم مت کرنا، سمجھ گئے؟ دل کو کبھی دل برداشتہ مت کرنا، صبر ختم مت کرنا، ہمت اور استقامت سے کام کرنا، صبر کا پیمانہ بحال رکھ کر کام کرنا۔
کوئی تمہیں گالی دیتا ہے تم تک وہ گالی نہیں پہنچ سکتی ہے، یاد رکھنا، معاشرے کا اصول بتا رہا ہوں، سمجھو اس کو۔ گالی کسی نے دی نہیں ہوتی، کسی نے ایسے دیکھو ہوتا ہے، ہم اس پہ بھڑک جاتے ہیں، ایسے مت بھڑکا کرو۔ کوئی تمہیں گالی دے رہا ہے، تم پر گالی نہیں جا رہی، تمہاری ذات میں کمی نہیں آ رہی۔ کوئی تمہاری ماں یاد کر رہا ہے، بہن یاد کر رہا ہے، تمہاری ماں بہن تک یہ گالی نہیں جا رہی، تم سنو ہی مت اس گالی کو، صبر کر کے گزر جاؤ۔ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو غصے کا جواب غصے سے دے رہا ہے، پہلوان وہ ہے جو غصے کو قابو کر رہا ہے۔ اپنے غصے کو قابو کرنے والے بن جاؤ۔ باتیں تو بہت کہتے ہیں، عمل کرتے نہیں ہیں۔ عمل جب کریں گے سب کچھ مل جائے گا۔ آج مختلف موضوعات پہ بات ہوئی ہے میرے بھائیوں، زندگی تو ایسے بھی گزار لی ہے، وہ گزر رہی ہے، گزارنی ہے، یا پتہ نہیں کب مر جائیں گے۔ موت کے کیا پتہ چلتا ہے، اچانک موت آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس طریقے سے مرو۔ قرآن شریف کی آیات ہے سورۃ الفجر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ عزت ورکڑ تصوف کی لاسانی پیر عثمان حنفی زمونگا، پیر عثمان حنفی ہو، پیر عثمان حنفی زمونگا۔